آپ کو محسوس کرانے کے کہوں کہ ہم اس اسلام کو فالو کرتے ہیں جو کل کے یزید پہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور آج کے یزید کے خلاف بھی آواز بلند کرنے کا نعرہ حیدری. تو ایسے میں جو وقت کے یزید ہیں، جو وقت کے طاغوت ہیں، جو وقت کے فرعون ہیں، جو وقت کے نمرود ہیں، عزیزان محترم، کیا ان کی طرف سے کوئی ایسی کوشش اور سازش نہ ہوگی کہ وہ ہمیں محراب و مسجد تک محدود کر کے دین کے تصور کو ہم سے دور کر دیں، مسخ کر دیں ہمارے ذہنوں میں، اور ہمیں ایک بے اثر اور پسماندہ اور غیر مؤثر قوم بنا دیں؟ چونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے کہ اگر یہ منزل ہمارے میں آ گیا تو ہمارے مفادات کا کیا ہوگا. آپ پوری تاریخ ملاحظہ فرمائیں، پوری تاریخ میں اتنے سارے مذاہب، اتنے سارے مکاتب فکر، اتنے سارے ادیان آئے، کیسے کیسے محمل غیر معقول مکاتب فکر کی تبلیغ کی گئی، لیکن کسی دین کو، کسی مذہب کو، کسی مکتب فکر کو اتنی بڑی مخالفتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا جتنا اسلام. انبیاء کی تاریخ دیکھیں، مرسلین کی تاریخ دیکھیں، اولو العزم پیغمبروں کی تاریخ دیکھیں، جناب ابراہیم کے دور کا مطالعہ فرمائیں، جناب موسیٰ کی زندگی کو دیکھیں، جناب جرجیس کی زندگی کو دیکھیں، جناب عیسیٰ کے دور پہ نظر ڈالیں، اور سب سے بڑھ کے اپنے نبی کے دور کو دیکھیں. پیغمبر کہنا ما اوذی نبیون کما اوذی، دین کی تبلیغ میں مجھے اتنی ایذا دی گئی، اتنا ستایا گیا کہ کسی نبی کو اتنی ایذا نہیں دی گئی، اتنا نہیں ستایا گیا. ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے کتنا ٹارچر کیا جا رہا پیغمبر. اور کون سا پیغمبر؟ وہی کل تک جسے امین مانتے تھے، کل تک جسے صادق تسلیم کرتے تھے، کل تک جس کے پاس اپنی امانتیں لا کے رکھواتے تھے، کل تک جس سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، کل تک جو ان کے درمیان سلوک کرانے آتا تھا. توجہ، جس کے کردار پر، جس کی بات پر، جس کے قول پر، جس کے عمل پر اتنا زیادہ بھروسہ، ایسی ٹرسٹ وردی شخصیت، ایسا قابل اعتماد نبی، یا پھر کیا ہو گیا اچانک؟ تھوڑے سے عرض میں ادھر سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. اب کانٹوں پہ چلنا پڑ رہا ہے، اب کوڑے پھینکے جا رہے ہیں، اب کرکٹ پھینکے جا رہے ہیں، اب پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اب جسم لہولہار ہو رہا ہے کہ آخر اتنی مخالفتیں کیوں؟ یہ آخر اتنی بڑی تبدیلی، یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی جگہ ہے نہیں ہے. پیغمبر جو کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ کا، ایک خدا کا کلمہ پڑھو، ان کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ وہ قوم اور وہ معاشرہ کہ جس میں 360 خداؤں کی پوجا ہو رہی ہو، خانہ کعبہ میں ہر قبیلے کا ایک بت، لات و ہبل بھی ہیں، عزا بھی ہیں، منات بھی ہیں، بہت سارے خدا. جو 360 خدا کو مان سکتا ہے اس کے لیے ایک خدا کو ماننا کتنا مشکل کا، کون سا مشکل کام؟ لیکن عزیزان محترم، اگر بات ایک خدا نہیں بلکہ 360 سے بھی زیادہ خداؤں کو ماننے کی ہو، 360 نہیں، 3600، 3600 بھی نہیں، 3,06,000، 3,06,000 بھی نہیں، 3,06,00,000. کتنی ہی بڑی تعداد کیوں نہ ہو جاتی، اگر یہ سارے کے سارے خدا انہی 360 خداؤں جیسے ہوتے تو ان کے لیے اتنی بڑی تعداد کا بھی ماننا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن پیغمبر جس ایک خدا کو منوانا چاہتے تھے، یہ ایک خدا وہ تھا جو ان کی زندگی کے لیے قانون بھیج رہا تھا، لاہ عمل بھیج رہا تھا، شریعت اس نے بھیجی تھی، نظام حیات اس نے بھیجا تھا. انہیں معلوم تھا کہ ان 360 کو مانیں گے کوئی پرابلم نہیں پیدا ہونے والا ہے، زندگی میں جو جی چاہیں گے منمانی کریں گے. لیکن اس ایک خدا کو مان لیا تو اب اپنے نفس کی پیروی نہیں کر سکتے، اب زندگی میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے، اب اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے. تو عزیزان محترم، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسلام ان کے مفادات کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہو رہا تھا، لہذا اس کی مخالفت ہوئی.
اور یہ بھی دیکھیے کہ مخالفت کن لوگوں نے کی ہے. بہت بڑے پیمانے مخالفت ہوئی, اور صرف مخالفت نہیں ہوئی بلکہ اسلام کے مبلغین انبیاء کرام کو زبردست انسانیت سوز مصائب و آلام کا شکار بنایا گیا. 900 سال کی زندگی, 2700 سال کی زندگی جناب نوح کی, اس میں 950 سال کی تبلیغی زندگی, 950 سال کی تبلیغی زندگی میں روزانہ کا معمول ہے. ادھر نوح تبلیغ کرتے ہیں, ادھر پتھروں پہ پتھر برسائے جاتے ہیں, جناب نوح پتھروں میں چھپ جاتے ہیں. شام کے قریب جبرائیل باہر نکالتے ہیں, اپنے پروں کو جناب نوح کے زخموں سے مس کرتے ہیں, ان کے زخم منتقل ہوتے ہیں, نئی صبح آتی, پھر اسی حوصلے کے ساتھ مشغول, اور دشمن بھی پھر اسی مخالفت کا نمونہ پیش کر رہا ہے. 900 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے. اے کاش کہ یہ تھک گئے ہوتے, چھوڑ دیتے نوح کو کے اپنے حال میں, لیکن نہیں, جتنی شدت سے الہی مشن جاری ہے اتنی ہی شدت سے مخالفت کی جا رہی ہے. یہاں تک آپ کے ذہنوں پہ لایا ہوں تو ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کر دوں. جناب نوح ہیں, ان کی عظمت اپنی جگہ پہ. جبرائیل آئے, انہوں نے اپنے پروں کو مس کیا تو جناب نوح کے جسم کے زخم منتقل ہوئے. لیکن تاریخ میں یہ بھی منظر ملا کہ فطرت جیسا فرشتہ جو عتاب الہی میں گرفتار ہے, وہ آیا فخر نوح کے نوازے حسین کے گہوارے سے اپنے جسم کو مس کرتا ہے تو اس کو بالوں پر ملتے ہیں. محمد وآل محمد, بہت زیادہ تمہید طولانی نہ ہو جائے, لہذا میں جگہ جگہ مصائب کے بھی فضائل کی بھی پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ مخالفت بہت ہوئی, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ مخالفت کن لوگوں کی طرف سے ہوئی. اسلام کی مخالفت, اسلام کے رہنماؤں کی مخالفت, الہی نمائندوں کی مخالفت, انبیاء کی مخالفت, اوصیاء کی مخالفت, رسول اللہ کی مخالفت, مولا علی کی مخالفت, اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی, لیکن کس کی طرف سے ہوئی, کن لوگوں کی طرف سے. یاد رہے کبھی بھی یہ مخالفتیں آپ چہروں کو پہچانیے اور تلاش کیجیے تاریخ میں, اچھے لوگوں کی طرف سے, نیک لوگوں کی طرف سے, پسماندہ لوگوں کی طرف سے, کمزور طبقے کی طرف سے, مستضعفین کی طرف سے, محروم طبقے کی طرف سے ہرگز مخالفت نہیں ہوئی ہے. عام انسانوں کی طرف سے ہرگز مخالفت نہیں ہوئی ہے. مخالفت ہوئی ہے صرف 2 طبقے کی طرف سے. ایک طبقہ ارباب تخت و تاج کا ہے, ارباب حکومت کا ہے, ارباب اقتدار کا ہے, چونکہ وہ اسلام کو اپنے مفادات کے لیے سب سے بڑا چیلنج سمجھتے تھے, لہذا ان کی طرف سے مخالفتیں ہوئیں. اور یا پھر انسانوں کے, عام انسانوں کے جرائم پیشہ لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوئی, جن کی پوری زندگی شیطنت اور ابلیسیت میں گزری ہے, جنہوں نے لوگوں پہ ظلم ڈھائے ہیں, جنہوں نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہیں, جنہوں نے معاشرے سے امن و سکون کو چھینا ہے, جو مجرم بن کے, جرائم پیشہ بن کے پورے معاشرے پر, انسانوں پر تسلط چاہتے تھے, ان کی طرف سے. تو یہ 2 طبقے مخالفت کے ہر دور میں رہے ہیں. آج کے دور میں بھی کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے. آج کے دور میں جو اسلام کی مخالفتیں ہو رہی ہیں انہی 2 طبقوں کی طرف سے ہو رہی ہیں, یا ارباب تخت و تاج کی طرف سے جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس حکومت ہے, جن کے پاس طاقت ہے, چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اتنی بڑی طاقت کی شکل میں ابھر رہا ہے. اور معصوم کہہ چکے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو اپنی جگہ خود دین بناتا ہے, لوگوں کی عقلوں کو اپیل کرتا ہے, انسانوں کے نیچر کو اپیل کرتا ہے, لہذا غلبہ حاصل کرنے والا دین ہے. اور کوئی بھی چیز اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتی, اس پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتی. تو ہمارا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے پوری تاریخ میں مسلمانوں کا, لیکن اسلام پھیلتا چلا گیا, کائنات پہ چھاتا چلا گیا. آج کا جب دور آیا تو ارباب تخت و تاج نے دیکھا کہ اگر ہم نے روک تھام نہ کی تو یہ اسلام ہمارے مفادات کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن کے ابھرنے والا ہے. لہذا جہاں سے محسوس کیا وہاں سے سلسلے کو شروع کیا. اور اس کے علاوہ دوسرا طبقہ وہی جرائم پیشہ افراد, چاہے کہیں بھی ہو, کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی روپ میں. تو آج سب سے بڑی
بات جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ ہم دشمن کی طرف سے کی جانے والی دینی تمام دین اور مذہب کے خلاف تمام سازشوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں اور ہر سطح پہ اپنے دین کا اور اپنے مذہب کا تحفظ کریں. یعنی ہمارے نوجوانوں کو مس گائیڈ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, ان کی برین واشنگ بھی کی جا رہی ہے, ان کے ذہنوں میں غلط عقائد و نظریات کو بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسے میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو انحراف سے بچائیں. اور اس کے بعد دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے دین کے خلاف جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, ہمارے مذہب کے خلاف جو تبلیغات اور مسموم پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور اسے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں. توجہ. لیکن عزیزان محترم, یہ سب اس وقت ہوگا جب خود ہمارے اندر اویئرنیس پائی جاتی ہے, سبحان اللہ, جب خود ہمارے اندر شعور پایا جاتا ہو, بیداری پائی جاتی ہے. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں, اس تمہید کے بعد, کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک زندہ اور باشعور قوم بنا کے پیش کریں. ایک ایسی قوم جو اپنے تمام اجتماعی فرائض کو سمجھتی ہو اور اس کو انجام دیتی ہے. ایسا نہ ہو کہ پڑوسی مارا جا رہا ہے, ہم گھر میں چین سے بیٹھے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے برادر مومن اور برادران اسلامی کے گلے پہ چھریاں پھیری جا رہی ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تو چین سے ہیں. ایسا نہ ہو کہ دوسرے ملکوں میں ہمارے تمام مذہب اور دین اور ایمان کے شریک لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہو, ان کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہوں, ماؤں کی گودیاں ویران کی جا رہی ہوں, بہنوں کی مانگیں اجاڑی جا رہی ہوں, اور ہم سوچ رہے ہوں کہ ہم تو امریکہ اور کینیڈا میں بڑے سکون سے ہیں, دشمن ہمارے گھر کی طرف تو نہیں آ رہا ہے. عزیزان محترم, یہ انتہائی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے اگر یہ کوئی سوچے. اس لیے کہ جسم کا ایک حصہ زخمی ہو رہا ہے, ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, آنکھ سوچے کہ ہم تو محفوظ ہیں, پاؤں تراشے جا رہے ہیں, ہاتھ سوچے کہ ہم تو محفوظ ہیں. توجہ عزیزان محترم, یاد رہے, اگر آپ نے دشمن کو جرأت دے دی تو جو آج ہاتھ کاٹ رہا ہے, جو آج پاؤں کاٹ رہا ہے, وہی آنکھیں بھی پھوڑ سکتا ہے. جو آنکھیں پھوڑ سکتا ہے وہی زبان بھی کاٹ سکتا ہے, جو زبان کاٹ سکتا ہے وہی گلا بھی کاٹ سکتا ہے, گردن بھی کاٹ کے ہمارے پورے وجود کو ختم کر سکتا ہے. سلام پڑھنے پر محمد والے محمد. تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں, اویئرنیس پیدا کریں, نالج حاصل کریں. جب تک ہم نالج نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک ہمارے اندر شعور نہیں پیدا ہو سکتا, بیداری نہیں پیدا ہو سکتی. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہر مسئلے میں ہم نالج کی اور علم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, لیکن نہیں محسوس کرتے تو دین کے معاملات میں. ہمیں معلوم ہے کہ جب تک ہم نالج نہیں حاصل کریں گے ڈاکٹر نہیں بن سکتے. ہمیں معلوم ہے جب تک انجینئرنگ نہیں پڑھیں گے انجینئر نہیں بن سکتے. ہمیں پتا ہے جب تک ہم لا نہیں پڑھیں گے لائر نہیں بن سکتے. جب تک سائنس نہیں پڑھیں گے سائنٹسٹ نہیں بن سکتے. لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ جب تک دین نہیں پڑھیں گے اس وقت تک دیندار نہیں بن سکتے. کیوں نہیں سوچتے؟ ہر مسئلے میں نالج کی ضرورت محسوس کرتے. دین کے معاملے میں ہماری قوم, ہمارے مومنین, ہمارے افراد, ہم خود کیوں نہیں محسوس کرتے نالج اور علم کے حصول کی ضرورت؟ شاید اس کی دو ہی وجہ ہوں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں انہی 3 گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں جس کا میں کل تذکرہ کر رہا ہوں. یعنی ہم دین کو ایک فرمائشی چیز سمجھتے ہیں, شو پیس, بس